الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا نور الله. اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی. رحمت نے لے لیا مجھے آغوش نور میں نے کبھی جو رو کے پکارا علی علی. ایک کیف ایک سرور سا رہتا ہے رات دن، جب سے ہوا ہے ورد ہمارا علی علی. دنیا میں سب سے عالی گرانے کے نور ہو، دنیا میں سب سے عالی گرانے کے نور ہو، اس واسطے ہے نام تمہارا علی علی. کعبے کے بت گرائے نہیں اپنے ہاتھ سے، حضرت نے مسکرا کے پکارا علی علی، حضرت نے مسکرا کے پکارا علی علی. آدم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے ہاتھ، آدم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس. ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی، ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی. اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی. حضرات گرامی، 13 رجب المرجب مولا مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا یوم ولادت ہے، اور علی کا ذکر کرنا عبادت ہے. سبحان اللہ. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کو دیکھنا عبادت ہے، سبحان اللہ. اور علی کا ذکر کرنا عبادت ہے. سبحان اللہ. آپ نے فرمایا جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، سبحان اور جس نے علی سے بغض رکھا اللہ. اس نے مجھ سے بغض رکھا. اور جس کے دل میں بغض ہوتا ہے وہ نفاق کی علامت ہے، اور نفاق جو ہے یہ منافقت ہے. حضرات گرامی، صحابہ کرام جب کسی مومن اور منافق میں پہچان کرتے تو اس کے سامنے مولا علی کا ذکر خیر کرتے، تو اس کے پیشانی پر اگر خوشی کے آثار ہوتے تو سمجھ لیتے کہ یہ بندہ مومن ہے، اور اگر اس کی پیشانی پر بل پڑ جاتے تو سمجھتے کہ یہ بندہ منافق ہے. مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی محبت اہل سنت کا جو ہے یہ سرمایہ ہے. ہم اہل سنت والجماعت اللہ کا لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم اہل بیت کو بھی ماننے والے ہیں اور صحابہ کو بھی ماننے والے ہیں. اہل بیت کون ہیں؟ یہ گھر والے ہیں. اور صحابہ کون ہیں؟ یہ در والے ہیں. اور ہم گھر والوں پر بھی سلام بھیجتے ہیں اور در والوں پر بھی سلام بھیجتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی تمہاری محبت میں کچھ لوگ اتنے آگے بڑھ جائیں گے، اتنے آگے بڑھ جائیں گے کہ وہ جہنم کے کنارے پر پہنچ جائیں گے، اور کچھ لوگ نفاق میں اس قدر آگے بڑھ جائیں گے کہ وہ جہنم کے کنارے پر پہنچ جائیں گے. حضرات گرامی، مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم
سے محبت کرنے والے اس قدر آگے بڑھ گئے کہ انہوں نے علی اللہ کہنا شروع کر دیا کہ نعوذ باللہ اللہ جو ہے علی جو ہے وہ اللہ ہے، اور ایک گروہ ایسا ہے جو علی کو اللہ کے برابر مانتا ہے، اور ایک گروہ ایسا ہے کہ جن کے سامنے علی کا ذکر کیا جائے تو ان کی پیشانیوں پر بل پڑ جاتے ہیں، اور وہ حضرت علی کا نام اس طرح لیتے ہیں جیسے حضرت علی کہہ دیا، اور پھر کرم اللہ وجہ الکریم کہنے کی بجائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں گے۔ یہ دل میں فرق ہوتا ہے، یہ سوچ میں فرق ہوتا ہے۔ حضرات گرامی، مولا علی کا نام تو وہ نام پاک ہے، وہ عظمتوں والا نام ہے کہ جو اہل محبت نام لیتے ہیں تو وضو کر کے نام لیتے ہیں۔ اہل محبت جب مولا علی کا نام لیتے ہیں تو وضو کر کے اور باادب طریقے سے لیتے ہیں۔ اسی طرح میرے آقا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ کے چھوٹے صاحبزادے، آپ مفتی اعظم ہند تھے، بڑے بڑے مسائل بیان کرتے تھے، اور ایک آپ کے خلیفہ جو ہیں ان سے کسی نے سوال کیا کہ تمہارے شیخ جو ہیں جو مفتی اعظم ہند آپ ان کو کہتے ہیں، بہت بڑے مفتی ہیں، تو آپ مجھے ان سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے، مجھے ان کے پاس لے جائیے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ میں مفتی اعظم ہند صاحبزادہ حامد رضا صاحب کے پاس ان کو لے گیا، اور اس آدمی نے سوال کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چاروں صاحبزادیوں کے نام بتائیے۔ آپ اٹھ کر اندر چلے گئے، اور وہ آدمی کہنے لگا کہ اتنا آسان سوال ہے جس کو تم مفتی اعظم کہتے ہو، وہ جواب دینے کے لیے اندر کتاب دیکھنے کے لیے گیا ہے، اور وہ خلیفہ صاحب کہنے لگے کہ میں بھی پریشان ہوا کہ ایک چھوٹے سے سوال کا جواب دینے کے لیے آپ اندر چلے گئے، اور وہ آدمی کہنے لگا کہ دیکھیے تم جس کو مفتی کہتے ہو اس کو یہ نہیں پتا کہ حضور کی صاحبزادیوں کے نام کتنے ہیں۔ جب تھوڑی دیر کے بعد آپ باہر تشریف لائے تو آپ کی داڑھی سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، آپ کی داڑھی سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، اور آپ وضو کر کے باہر تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا کہ اے بندے، میرے نبی کی صاحبزادیوں کے نام اتنے پاکیزہ اور مقدس ہیں کہ میں کبھی بے وضو ان کا نام ہی نہیں لیا۔ ان کا نام لینے کے لیے میں وضو کرنے کے لیے گھر کے اندر گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، جو اہل محبت ہیں وہ تو اس طرح عقیدت سے نام لیتے ہیں، اور جو نبی کے صاحبزادیوں کے نام پر جو ہے مناظرے کرتے ہیں اور اس میں لوز لینگویج استعمال کر رہے تھے، وہ اپنے معاملات پر غور کریں کہ ہم بحث کس معاملے میں کر رہے تھے۔ حضرات گرامی، آج ہم نے علی کے نام کو ہم نے وہ عزت اور توقیر نہیں دی۔ آج ہر بے وضو اور سگریٹ پینے والے چنگی مرسی پنگی جو ہے وہ علی یعنی کہ وہ صرف علی کا نام ہی سن رہے ہیں، اور نہ ان کو وضو کرنے کا پتہ ہے، نہ ان کو نماز کا پتہ ہے۔ مولا علی تو وہ ہیں جن کی ولادت خانہ کعبہ میں یعنی مسجد میں ہوئی، اور ان کی شہادت بھی مسجد میں ہوئی، یعنی وہ آئے بھی مسجد میں اور گئے بھی مسجد میں۔ سبحان اللہ، وہ آئے بھی مسجد میں اور گئے بھی مسجد میں۔ مولا علی کو ماننے والے تو مولا علی کا نام بے وضو بھی لینا جو ہے وہ بے ادبی سمجھتے ہیں، اور جس نے ایک ہفتہ تک غسل نہیں کیا ہوتا اور جو کنگھی کرنا بھی مناسب نہیں سمجھتا، جو وہ کھانا تو کھاتے ہیں زمین پر بیٹھ کر، لیکن ان کی نماز عرش پر ہوتی ہے، ان کی نماز عرش پر ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہماری نمازیں ہم روحانی طور پر پڑھتے ہیں، یعنی کہ نمازوں سے اس قدر وہ لوگ بھاگتے ہیں۔ اور مولا علی کا نام لینے والے تو وہ عاشق ہیں کہ جو تلواروں کے سائے میں بھی نماز نہیں چھوڑتے، جو کسی حال میں بھی نماز ترک نہیں کرتے۔ میرے آقا مولا اعلیٰ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو ایک جنگ میں آپ کی پنڈلی پر تیر لگ گیا،
نکالتے ہوئے درد بہت زیادہ محسوس ہوتا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اے میرے ساتھیوں ٹھہر جاؤ، مجھے نماز میں کھڑا ہو لینے دو، جب میں نماز شروع کر دوں تو تم پنڈلی سے تیر کو نکال لینا۔ مولا علی شیر خدا نے نماز شروع کی اور صحابہ نے پنڈلی سے تیر کو نکال لیا اور آپ کو محسوس تک نہیں ہوا۔ یہ ہمارے اکابرین کی نماز پڑھنے کا طریقہ ہے۔ آج ہم نماز پڑھتے ہیں تو معمولی حرکت بھی ہمارے ذہن میں آ جاتی ہے کہ ساتھ والا کیا کر رہا ہے، پچھلی صف میں بچے کیا کر رہے ہیں، کس کے موبائل کی بیل بج گئی ہے۔ حضرات گرامی، نماز تو خشوع اور خضوع کا نام ہے، اور مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا نام تو وہ مقدس نام ہے کہ جو باوضو اور مقدس لوگوں کا طریقہ ہے کہ آپ ان کا نام جو ہے کبھی بے وضو نہیں لیتے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ولادت حرم پاک میں ہوئی اور آپ پیدائش کے بعد آنکھیں نہیں کھول رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ نے اپنا لعب دہن مولا علی شیر خدا کے منہ میں ڈالا تو آپ نے فوراً آنکھیں کھول دی۔ پہلی نظر جو مولا علی شیر خدا کی آنکھیں کھلتے ہی پڑی وہ چہرہ مبتہا پر پڑی، اور پھر ساری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہے۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے شادی تک آپ جناب ابو طالب کے گھر میں رہے، اور شادی کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ کے پاس تشریف لے گئے۔ تو جب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی عمر 7 سال تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور جا کر کہا کہ چچا، ہمارے چچا جناب ابو طالب کے بچے زیادہ ہیں اور بے روزگاری اور مکے میں قحط سالی کا معاملہ ہے، تو کیوں نہ ہم ان سے بچے جو ہیں وہ لے لیں اور ان کی پرورش کفالت کا ذمہ ہم اٹھا لیں۔ تو حضرت عباس فرماتے ہیں کہ بیٹا اور چلتے ہیں۔ تو جناب ابو طالب کے گھر میں تشریف لے گئے، جا کر جیسے ہی بات ان سے کی تو جناب ابو طالب نے بڑی خوشی کے ساتھ ان کو اجازت دے دی کہ جس بچے کو آپ لے جانا چاہتے ہیں اپنے ساتھ لے جائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا عباس سے فرماتے ہیں کہ چچا، میں بھلا کس بچے کو گود میں لوں گا؟ تو حضرت عباس فرماتے ہیں کہ یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے، سارا زمانہ جانتا ہے کہ آپ علی کو اپنی گود میں لیں گے۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ ہمارے ذہن میں حضور، میرا عمر بھی تھوڑی تھی اور قد بھی چھوٹا تھا، تو حضور اپنے گھٹنوں کے بل ہمارے ذہن میں کھڑے ہوئے اور میری طرف ایسے باہیں پھیلا دی، میں دوڑ کر حضور کے سینے کے ساتھ جا کر لگ گیا، اور حضور کے سینے کے ساتھ پھر ایسا لگا کہ بدر و حنین میں احد کا میدان ہو یا خندق کا میدان ہو یا خیبر کا میدان ہو، میں نے حضور کا دامن نہیں چھوڑا، حضور کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ اور جب 7 سال کی عمر میں حضور کے سینے کے ساتھ میرا سینہ لگا، اور جب حضور کو قبر انور میں اتارا جا رہا تھا تو اس وقت بھی حضور کے سینے کے ساتھ میرا سینہ لگا ہوا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے آئے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو آپ نے حضرت علی سے فرمایا، اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اے محبوب، اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ کے عذاب سے ڈراؤ۔ سب سے پہلے جو ہے وہ اپنے خاندان اور اپنے قریبی لوگوں کو جو ہے وہ قائل کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ سب سے زیادہ خطرناک ثابت ہوتے ہیں کہ جب تک ان کو اپنے ساتھ نہ ملایا جائے تو پھر معاملہ تحریک جو ہے وہ آگے نہیں بڑھتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ علی،
جاؤ سارے خاندان والوں کو بلا لاؤ۔ 10 سال کے مبلغ، مولا علی شیر خدا کی عمر اس وقت 10 یا 11 سال ہے، ننھے مبلغ آپ گھر گھر دستک دے کر جو ہیں آواز دے رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت پر آ جاؤ۔ ابو سفیان کے گھر میں پیغام دے آئے، ابو جہل کے گھر میں پیغام دے آئے، ابو لہب کے گھر میں پیغام دے آئے، حضرت عباس کے گھر میں پیغام دے آئے، حضرت امیر حمزہ کے گھر میں پیغام دے آئے۔ سارے قبیلے والے حضور کے گھر میں جمع ہو گئے۔ حضور نے ان کے لیے ایک بہترین کھانے کا اہتمام کیا۔ سارے لوگ مل کر کھانا کھا رہے ہیں اور بڑے ہنسی خوشی کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں۔ اور جب کھانے سے فارغ ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے قبیلے والوں، اے میرے قریبیوں، اے میرے خاندان والوں، سن لو کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور اس بات پر ایمان لاؤ کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ نے مجھے نبوت سے سرفراز فرمایا ہے۔ تو سارا خاندان خاموش ہے، سارا خاندان خاموش ہے۔ اور حضرت علی فرماتے ہیں کیونکہ آگے بڑے بڑے لوگ بیٹھے تھے اور میری عمر 10 یا 11 سال تھی، میں پیچھے بیٹھا تھا، میں نے وہاں سے دونوں ہاتھ اٹھا دیے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کا ساتھ دوں گا، صدقتا و امنتا، میں آپ پر ایمان بھی لاتا ہوں اور آپ کا ساتھ بھی دوں گا۔ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نماز پڑھتے ہیں، کبھی ہاتھ باندھ کر ادب کے سر گردن جھکا کر کھڑے ہو جاتے ہیں، کچھ دیر کے بعد جھکتے ہیں، پھر سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ حضور یہ آپ کیا عبادت کرتے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی میں نماز پڑھتا ہوں۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے عرض کرتے ہیں کہ حضور مجھے بھی نماز سکھائیے۔ آپ نے فرمایا کہ پہلے آپ اپنے والد سے اجازت لے لیں، پہلے آپ کلمہ طیبہ پڑھ کر ایمان لے آئیں اور اس کے لیے آپ اپنے والد سے اجازت لے لیں۔ حضرت علی اپنے والد گرامی کے پاس جاتے ہیں اور جا کر بتاتے ہیں تو جناب ابو طالب فرماتے ہیں کہ اے بیٹا میں نے تجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کیا ہے، وہ جو کہیں گے وہی تیرا دین ہے، وہی تیرا ایمان ہے۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بچوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے مسلمان ہیں، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت میں آپ نے جو ہے ساری زندگی گزاری ہے۔ اور دیکھیے کہ حضرت خدیجہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہیں، حضرت علی بچپن میں انہیں دیکھ رہے ہیں، ابھی نماز فرض نہیں ہوئی۔ نماز کب فرض ہوئی؟ معراج کی 27ویں رات کو، اور نبوت کے 10ویں سال نماز فرض ہوئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت کے بعد آپ گھر میں دونوں شخصیات نماز پڑھ رہے ہیں اور ابھی نماز فرض نہیں ہوئی۔ لوگ کہتے ہیں کہ صرف فرض ہی پڑھ لیں، بقایا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے بتائیے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے کتنی فرض نمازیں پڑھی تھی؟ حضرات گرامی، یہ جو ہم نماز ادا کر رہے ہیں یہ کسی کی محبت کی ادا کو ادا کر رہے ہیں۔ اور آج بھی دیکھیے گا کہ فرض پڑھنے کے بعد کافی لوگ جو ہیں وہ اٹھ کر چلے جاتے ہیں کہ ہمیں سنتیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مولا علی شیر خدا تو سنت بھی نہیں چھوڑتے، نفل بھی نہیں چھوڑ رہے، اور کیسے ملنگ ہیں کہ جو فرض نماز کا نام بھی نہیں لے رہے۔ حضرات گرامی، مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی شان اور عظمت دیکھیے کہ آپ نے ہر حال میں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ جو ہے
نبھایا اور حضور کے ہر فرمان پر آپ آگے آگے ہوتے. اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم مدینہ منورہ میں آپ ہجرت کر کے چلے گئے تو آپ نے ہر مسلمان کو، مہاجر کو، انصاری کا بھائی بنا دیا، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو آپ نے کسی کا بھی بھائی نہ بنایا. حضرت علی عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ نے سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا ہے، لیکن مجھے کسی کا آپ نے بھائی نہیں بنایا. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے علی، تو دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے. تو دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں حضرت علی کو اپنا بھائی بنایا، اور امام زرقانی فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل نے عرش پر حضرت میکائیل کو اپنا بھائی بنا لیا. اور جب مولا علی شیر خدا ہجرت کی رات حضور کے بستر پر آرام فرما رہے تھے تو یہ وہ موقع تھا. یہ ہجرت کر کے باہر نکل جانے سے یہ زیادہ خطرناک مقام تھا کہ ایک آدمی چادر لے کر لیٹا ہوا ہے اور اوپر سے کوئی تلواریں مار کر اس کا خاتمہ کر دے، پتہ ہی نہ چلے کہ نیچے کون ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اس بے خوفی کے عالم میں حضور کے بستر پر چادر اوڑھ کر آرام کر رہے تھے. چاروں طرف سے کافروں نے گھیر لیا اور ان کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈال دی کہ پہلے چادر اٹھا کر دیکھ لیں کہ کون ہے. انہوں نے جیسے ہی چادر ہٹائی تو نیچے مولا علی شیر خدا آرام فرما رہے ہیں. حضرات گرامی، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ یہ وہ رات تھی کہ جس رات مجھے اپنے زندہ ہونے کا کبھی امکان تھا کہ آج رات مجھے موت نہیں آ سکتی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ علی صبح اٹھ کر یہ امانت داروں کے سپرد کر کے تم بھی مدینے چلے آ. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ میں تشریف لے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی شادی کے سلسلے میں بڑے بڑے عمراء کی طرف سے اور دعوت آنے لگے، رشتے آنے لگے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کا انتظار فرما رہے تھے. تو اسی اثناء میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم باہر شہر سے باہر ایک یہودی کے کھیتوں میں کام کر رہے تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو ہیں، آپ تینوں وہاں پر تشریف لے گئے اور جا کر مولا علی شیر خدا سے فرماتے ہیں کہ اے علی، حضور آپ کا انتظار کر رہے ہیں، حضور آپ کا انتظار کر رہے ہیں. حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور میرا انتظار کیوں کر رہے ہیں؟ تو آپ صاحب فرماتے ہیں کہ آپ جائیے تو صحیح، جا کر حضور سے ان کی بیٹی کا رشتہ مانگیے. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ میں کیسے اپنے منہ سے کہوں گا جا کر؟ تو وہ صاحب فرماتے ہیں کہ آپ ذرا جائیے تو صحیح. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم شہر تشریف لاتے ہیں اور مسجد نبوی میں جا کر حضور کے سامنے جا کر بیٹھ جاتے ہیں اور گردن جھکا لیتے ہیں، نظریں جھکا لیتے ہیں. تو حضور فرماتے ہیں کہ علی کیسے آئے ہو؟ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ مجھے تو انہوں نے بھیجا ہے، مجھے تو انہوں نے بھیجا ہے. تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ ان کو میرے رب نے بھیجا ہے کہ جاؤ میرے علی کے پاس، میں نے آپ کی صاحبزادی کا نکاح جو ہے یہ علی کے ساتھ کر دیا ہے. تو اے علی، میں نے تیرا نکاح جو ہے اپنی بیٹی کے ساتھ کر دیا ہے. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کو بیاہ کر حضرت زید بن حارثہ کے گھر میں تشریف لے گئے. دیکھیے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ابھی گھر بھی کوئی نہیں ہے، کاروبار بھی کوئی نہیں ہے، لیکن میرے آقا نے تقویٰ دیکھا، نہ جائیداد دیکھی نہ مکان دیکھا، بلکہ تقویٰ دیکھا اور اپنی بیٹی کا رشتہ جو ہے یہ مولا علی شیر خدا سے فرمایا. آج ہم جب رشتہ طے کرتے ہیں تو پہلے جائیداد دیکھتے ہیں، گھر بار دیکھتے ہیں، بچے کا کاروبار دیکھتے ہیں
اور جب مال و دولت ہوتا ہے تو بیاہ کر پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے دعا کریں گے کہ یہ رائے راست پر آ جائے گا، یہ رائے راست پر آ جائے گا، اور پہلے تقوی والا پرہیزگار آدمی تلاش نہیں کرتے۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہر جنگ میں، ہر غزوہ میں آپ شریک ہوئے، اور جب خیبر کا مقام آیا تو مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی اشوب آنکھوں میں اشوب چشم ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صبح میں پرچم اسلام اس کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ہاتھ میں اللہ نے فتح عطا فرمائے گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ مجھے تو بتا دیں کہ وہ کون خوش نصیب ہے جس کو آپ صبح پرچم اسلام عطا فرمائیں گے۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ساری رات جاگتا رہا کہ صبح پرچم اسلام حضور کاش میرے ہاتھ میں پکڑا دیں اور فتح جو ہے وہ نصیب ہو جائے۔ جب صبح ہوئی تو حضور نے فرمایا کہ علی کو بلاؤ، علی ابن ابی طالب کو بلاؤ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم حاضر ہوئے تو حضور نے فرمایا کہ علی یہ لو پرچم اسلام اور یہ ذوالفقار حیدری، جاؤ اور جا کر پہلے اسلام کا پیغام دینا اور بعد میں جا کر جو ہے حملہ کرنا۔ مولا علی شیر خدا ایک ہاتھ میں پرچم اسلام ہے، دوسری میں ذوالفقار حیدری ہے، اور آپ جب قلعے کے پاس گئے تو ان کا ایک بہادر جس کا نام مرحب ہے وہ باہر آیا اور آ کر کہنے لگا کہ اے نوجوان تو کون ہے جو میرے مقابلے کے لیے آیا ہے؟ 8 دن ہو گئے ہیں، بڑے بڑے نامور آئے اور ان کو کامیابی نہیں ہوئی۔ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ 8 دن بڑے بڑے نامور آئے اور وہ واپس چلے گئے، میں آیا نہیں، میں بھیجا گیا ہوں، میں بھیجا گیا ہوں اور میں واپس جانے کے لیے نہیں آیا۔ تو آپ نے اسے دعوت اسلام دی تو وہ کہنے لگا میں تو بڑا خونخوار ہوں اور بڑے بڑے جنگجو مجھ سے ڈرتے ہیں۔ تو مولا علی شیر خدا نے فرمایا کہ انا اسد اللہ و رسول، کہ میں اللہ اور اس کے رسول کا شیر ہوں، میں اللہ اور اس کے رسول کا شیر ہوں۔ آپ نے ایسا وار کیا کہ مرحب کے 2 ٹکڑے کر کے رکھ دیے، اور آپ نے اپنے دائیں ہاتھ سے خیبر کا قلعہ جو دروازہ جو ہے اس کو اکھاڑ کر ایسے پھینک دیا کہ وہ 40 گز دور جا کر گرا، اور اسلامی لشکر قلعے میں داخل ہو گیا اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ حضرات گرامی، یہ واقعہ پورے عالم اسلام میں پھیل گیا۔ جب مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کوفہ کی جامعہ مسجد میں بیٹھے ہیں اور آپ نے کوفے کے لوگوں کو دعوت کے لیے بلایا ہوا ہے، اور ایک نوجوان آیا جس نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو ابھی نہیں دیکھا تھا، آ کر کہنے لگے کہ مجھے علی سے ملنا ہے، میں نے سنا ہے کہ وہ بڑے بہادر ہیں اور خیبر کا قلعہ انہوں نے ایک ہاتھ سے اکھاڑ کر پھینک دیا۔ تو کسی نے بتایا کہ وہ علی بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ اس طرف دیکھنے لگا کہ ایک بوڑھے آدمی اپنے اخروٹ دانتوں سے توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، کبھی اس طرف توڑتے ہیں کبھی اس طرف توڑتے ہیں، لیکن اخروٹ ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہا۔ تو وہ آ کر بیٹھ گیا اور آ کر کہنے لگا کہ آپ ہی وہ علی ہیں جنہوں نے خیبر کا دروازہ اکھاڑ دیا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں میں ہی وہی علی ہوں۔ تو کہنے لگا کہ مجھے بڑی حیرت ہو رہی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں تجھے کیا حیرت ہو رہی ہے، تیرے دل میں یہ خیال ہے کہ جس نے خیبر کا دروازہ توڑ دیا ہے اس سے اخروٹ نہیں ٹوٹ رہا، اس سے اخروٹ نہیں ٹوٹ رہا۔ آپ نے فرمایا کہ میں اسد اللہ ہوں، میں اللہ کا شیر ہوں، اور میری طاقت جو ہے یہ اللہ کے لیے ہی ہوتی ہے۔ اور وہ آدمی کہتا ہے کہ ابھی آپ نے یہ فرمایا تھا
کہ میں نے آپ کے چہرے پر وہ جلال اور وہ رعب دیکھا اور آپ کی کیفیت ہی اس وقت بدل گئی، اور میں جان گیا کہ یہ اب وہ اسد اللہ ہیں جو واقعی اب ایک کی بجائے 10 بھی خیبر کے قلعے آ جائیں تو یہ 10 کے 10 بھی توڑ سکتے ہیں۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ آج بھی اگر اسلام کے لیے میری ضرورت پڑ جائے تو آج بھی میں کئی خیبر کے قلعے پھاڑ سکتا ہوں۔ یہ میرے مولا علی شیر خدا کی شان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ آپ نے ہمیشہ جو ہے آپ کے ساتھ رہے، اور جب بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دشمن کے مقابلے کے لیے کسی جوان مرد بہادر کی ضرورت پڑی تو سب لشکر کی نگاہ میں میرے آقا کی نظر کرم جو ہے یہ مولا علی شیر خدا پر پڑتی، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم مرد میدان ہیں، اور آپ نے ہمیشہ پرچم اسلام کو بلند رکھا۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔